وہ بھی تھا، خادم بھی حیران ہے اور مالک بھی تھا کہ زندگی گزر گئی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس کو چیز سستی ملی ہو اور اس نے کسی کو بلا کے کہا ہوتا ہے کہ بندے تیری چیز تو زیادہ قیمت تھی، اپنی قیمت اور وصول کر. ایسا بتا جب ان سے کہا گیا کہ حضرت جلیل آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو 600 درہم بچ رہے تھے. انہوں نے ذکر فرمایا کہ برخوردار جب سے میں نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ رکھا تھا اور میں نے بیعت کرتے ہوئے نام لیا تھا کہ میں مسلمانوں سے خیر خواہی کروں گا، اب میں اس حدیث کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا؟ میں ساری زندگی مسلمانوں سے سچے دل سے پیش ہوں گا، خیر خیر. آج اس جذبے کی کمی، اس کا فقدان، لوٹ مار کا زمانہ، دوسرے کو نقصان، دوسرے کو دھوکہ، دوسرے کی چیزوں کو کھا جانے کا پورا عزم لے کے بیٹھے، اس کے کام میں کہاں خیر آئے گی؟ خیر تو ہے اس طرح کے بندوں میں بھیجتے. رشتوں میں فطور آ جائے تو برکت اٹھ جائے گا. علامہ زمانی نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے واقعہ. ایک بادشاہ، اس کے پاس اپنی بڑی ساری سرزمین ہے، اس میں شکار کی غرض سے سیر و تفریح کرتا کرتا اپنے علاقے سے نکل گیا. ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، لیکن باغ بڑا خوبصورت آ گیا. اس کو پیاس لگی، اس نے کہا اس باغ کا مالک کوئی ہے بلاؤ اس کو، مجھے پیاس لگی، انار چاہیے. اس باغ کا جو مالک تھا اس کا بچہ آیا. بادشاہ نے کہا مجھے پیاس لگی، مجھے اس کا رس چاہیے. اس بچے نے انار کو پکڑا، دبایا، تو انار نے چھوٹے گلاس جوس کا تیار رس کر اس نے پیا. بڑا ذائقے دار، بڑا شیریں، بڑا مفرح قلم. اب پینے کے دوران اس کے دل میں فطور آ گیا کہ یہ میری حکومت سے پیر کیسے رہ گئے، اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اس نے پھر کہا کہ برخوردار اور ایک گلاس لے کے. اب اس نے پھر ایک انار چھوڑا، تھوڑا سا رکھا، پھر دوسرا پکڑا، تھوڑا سا رکھا، تیسرا پکڑا، اس میں کافی دانے جاتا. پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ پہلے آپ نے ایک یا دو جو چھوٹے تھے گلاس پھل ہو گیا تھا، 7-8 ہو گئے تو پھل نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ لگتا یہ ہے کہ حکمران وقت کی نیت میں فطور آ گیا ہے، اللہ نے برکت کو اٹھا لیا. تو رشتوں میں جب فطور آتا ہے برکت اٹھ جائے گا. کتنے لوگ، 2 بندے مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں، بڑے اخلاص کے جذبے کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے بعد دونوں عدالت پہنچ گئے، کیس بھی جلد سے جلد ختم ہونے کا نام نہیں. کیوں؟ فطور دونوں طرف آ گیا. یا ایک کو کسی نے غلط پرتی پڑھا دیا، اس کو کھڑے دوسرے کے لیے مصیبت بن گئی. جب آدمی خیر خواہی کا سوچتا ہے، اللہ اس کے کام میں خیر پیدا کرتے ہیں. صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک آدمی نے ایک کو زمین بیچ دی، دوسرے آدمی نے اس سے زمین خریدی. جس آدمی نے زمین خریدی، جب اس میں ہل چلانے لگا، اس دور میں ہل چلائے جاتے تھے جانوروں کی مدد سے، وہ ہل کا جو بھالا ہے، کسی نے وہ دیکھی ہوگی ہل، وہ ایک جگہ جا رہی تو چھوٹا سا جو دیکھ چلتا اس کے کنارے پہ لگی تو دیکھ پوکھڑ گئی. اس دور میں لوگ اپنے قیمتی خزانے کو، سونا چاندی، ہیرے جواہرات کو
کسی برتن کے اندر ڈال کے زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا۔ جب ہل کے بھالے کے ساتھ وہ دیگ اکھڑ گئی، اس نے دیگ اٹھائی تو اس کے اندر ساری قیمتی چیزیں تھیں۔ وہ اپنے کام سے فری ہو کے اس دیگ کو اٹھا کے اس کے گھر لے گیا، جس سے زمین خریدی تھی۔ اللہ کے بندے، میں نے تیرے سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ بھی خریدا تھا، یہ آپ کا۔ آگے وہ بھی اعلیٰ ایمان والا تھا، اس نے کہا میں نے زمین اور جو کچھ اس میں تھا آپ کا، میں نے سب کچھ بیچ دیا، یہ میرا نہیں۔ ذرا آپ سوچیں، اگر اس طرح کے بندے آج ہمارے کسی تھانے میں چلے جائیں، انصاف کے لیے ہمارے کسی ایس ایچ او بھائی کے پاس چلے جائے تو کیا حال ہو؟ پہلے انہوں جاتے 5 جوتے مارو نہ بغیر کسی تفتیش کے، بغیر اس کو لہٰذا کر رہا ہے تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، اور چیز غائب، بندے جیل میں۔ 18-20 سال بعد پتہ چلے گا چاہے قصور کیا تھا، قصور کوئی نہیں تھا، یہ غلطی سے اس میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے فارغ آ گیا۔ کتنے جیلوں میں آئی تھا، ان لوگوں کے کام میں کیا خیر و شر ہوتا ہے؟ دن دہاڑے کے اوپر اللہ کی لعنت ہی برسی جو طرح بھی کام کرے۔ خیر ان لوگوں کے جن کے دل میں خیر ہے، وہ دونوں آدمی سچے ہیں، وہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، وہ کہہ رہا ہے خزانہ تیرا ہے۔ اب وقت کے امام کے پاس فیصلہ دے گئے، اللہ کے بندے ہمارا فیصلہ کرا، کوئی بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ وقت کا جو قاضی تھا فیصلہ کرنے والا تھا، اس نے کہا آپ یہ بتائیں آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ خزانہ بن دو۔ آدمی جب اپنے دل سے کسی چیز کی حوث نکال دیتا ہے، اللہ اس کو گھما کے دوسرے طریقے سے دے دیتے۔ لالچ چھوڑ دو، حرام کا رستہ چھوڑ دو، اللہ آپ کو جائز رستے سے اتنا دے گا کہ آپ کی سوچو۔ صحابہ کا یہ کمال تھا، صالحین کا یہ کمال تھا۔ مدینہ منورہ کے پہلے راستے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بعد صحابہ کی سیرت پر 8000 صحابہ کی سیرت پر کتاب بازار میں چھپی ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی تھے، نافع ان کے شاگرد ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی سند مانی جاتی ہے، جسے بولتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی چین، جس کے اندر ذرا بھی کھوٹ نہیں، وہ 3 راوی ہوتے ہیں، مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ۔ امام مالک بیان کریں گے امام نافع سے، امام نافع بیان کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کریں گے اللہ کے رسول سے۔ 3 واسطوں سے آپ کے ساتھ تک بات۔ تو امام نافع رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہے، ساتھ ان کے شاگرد ہیں کہ ساتھ ہی سفر میں مدینہ منورہ سے بہر پہاڑی علاقے میں نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، سخت گرمی کا موسم اور وہ دوپہر میں اپنی بکریاں چرا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، ہم آپ سے ایک بکری کے خریدار، ایک بکری دے دو۔ اپنے ان کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محنت ان لوگوں تک کیسے رکھ لائے، اس آدمی کے ایمان کو چیک کر کے۔ اس نے کہا اللہ کے بندو آپ کو معلوم ہے میں چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، میں اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں، مجھے بیچنے کے انتظار نہیں۔
انہوں نے اس کے مزید امتحان لیا کہ اللہ کے بندو، ہم بکری لیں گے، آپ کو اس کی قیمت دیں گے، اس کو ذبح کریں گے، گوشت بنائیں گے، اپنے ساتھ کھانے کا کوئی شریک کریں گے؟ اس نے کہا اللہ کے بندو، میں روزے سے ہوں، میں کھانے میں شریک نہیں ہوں۔ لیکن اتنی سخت گرمی ہے، کہنے لگے ایک وقت آنے والا ہے جس وقت عمل کا وقت نہیں ہوگا، میں خود بکری جلدی کروں گا۔ آج اللہ نے مجھے فرصت دی ہے، لمحات دی ہے، بے شک میں مشقت کر رہا ہوں، سخت گرمی ہے، لیکن میں اللہ کے لیے کام کروں، اللہ مجھے اس کا صلہ و ثواب دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ برخوردار، آپ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا ایک بکری اٹھا کے لے جاتا ہے، اور یہ زمانے میں معروف ہے کہ جنگل میں بھیڑیا آ جاتا ہے، بکری اٹھا کے لے جاتا ہے، تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے، کھانے میں بھی شریک ہو جائے گا، آپ کو آپ کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ اس نے یہ جملہ جب سنا تو کہا این اللہ، این اللہ، یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کہا ہے، اللہ کہا ہے کہ اگر میں تیرے ساتھ ابھی یہ بدعہدی اپنے مالک سے کر دوں، بکری دے دوں، مالک مان جائے گا کہ بکری بھیڑیا لے گیا، میں اپنے رب کو کیا دوں بتاؤں؟ مجھے اگر موت آ گئی ابھی، میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں؟ میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے میرے بھائیو ساری چیز۔ شیطان آدمی کو بڑے دھوکے دیتا ہے، بڑے طرح سوچ سکتا ہے، بڑے طریقوں سے سوچ کے آتا ہے۔ کوئی بات دونوں طریقہ لوگ بڑا مارا تھا، کچھ نہیں لگا، زیادہ کیس بڑھے گا نا، کوئی بات 10,000 ایسا چوک دے گا مسئلے کا۔ یہ سارے شیطانی مسئلے سے دھوکے ہو۔ جب اللہ کی گرفت میں آئے گا کوئی نہیں چھڑا سکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اس بندے کو چیک کر لو، پتہ کرو یہ کہاں کا۔ اب اس نے ایک بکری دینے میں دیانتداری کا اظہار کیا، اپنے ہاتھوں پر قائم رہا، اپنے مالک سے خیانت نہیں کی۔ شام ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو پتہ کرو کہاں رہتا ہے۔ پتہ چلا مدینہ کے فلاں کونے میں فلاں اس کا مالک ہے، ان سے جا کے کہو کیا تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیچنا چاہتا ہوں، اور یہ بکریاں بھی بیچنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا قیمت ہے؟ جو انہوں نے قیمت بتائی، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے خادم نافع کو پوری قیمت دی کہ جو بکریاں بھی خرید لو، اس غلام کو بھی خرید لو۔ وہ لے کے شام کے پاس آیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو صبح والے آدمی جو میرے پاس تھا۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ میرے ساتھی، صبح ہم نے آپ کو چیک کیا تھا، آپ اپنے ایمان میں پورا اترے تھے، ہم راضی خوشی آپ کو اللہ کے لیے آزاد کرتے ہیں اور یہ سارا مال آپ کو انعام میں دیتے ہیں۔ جو ایک بکری میں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ دو نمبری نہیں کی، اللہ نے سارا ریوڑ دے دیا اور غلامی سے بھی نجات دیا۔ اس لیے آدمی جب غلطی کرتا ہے تو بظاہر وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، پھر اس کی مصیبت ہوتی کرے گی۔ صحابہ میں یہ خوبی تھی کہ آپ نے اسلام کی بات سن لی ہے، ساری زندگی عمل کیا ہے، اس سے سرے منہ انحراف، یہ سرے منہ کہتے ہیں سر کا بال، اس کا منہ آپ دیکھ لو کتنا ہو سکتے ہیں، اتنا بھی کسی کے آگے پیچھے کام نہیں۔ یہ صحابہ کی خوبی تھی کہ جو بات کر لی ہے ساری درست کر لی، سوچا ہی نہیں دوسری طرف۔ اللہ نے پھر ایسے لوگوں کو بڑھ کے رحمت فرمایا، ان کو فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ صدیق ہیں، یہ بہترین صالحین ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ
بدری ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی والدہ کا نام تھا بچیلا، اس لیے اس کے وہ بجیلا پڑھا تھا، اس وجہ سے اس کو بدری کہا جاتا۔ کاٹ میں بڑے اونچے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے یہ اس امت کے یوسف علیہ السلام، بڑی ساری پگڑی رکھتے اور رنگ روپ کاٹ میں خوبرو تھے، انتہائی حسین و جمیل آدمی تھا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے ہیں یہ اس امت کے حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ کیا سر میں رکھتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے بھی سر پہ کچھ رکھا تھا، آج اپنے سر دیکھ لیں، اپنے اسلام نے زندگی پر یا ٹوپی رکھی ہے یا پھر ہمارے تو آج اس کو کہہ دیں میں پارک میں کھڑا تھا، دروازے کے پاس ایک بچہ اپنے ماں کے ساتھ جا رہا ہے، ایک آدمی نے سر میں پگڑی باندھی، تو کہہ رہے تھے ماما اس بھائی کو کیا اس نے اتنی بڑی پگڑی باندھ رکھی ہے؟ اب اس پگڑی کو مامی کو بچے کو پتہ ہی نہیں، ماحول ہی نہیں دیکھا اس کو پگڑی سمجھ۔ اب آپ کو چیز بھی اختیار کریں گے تو آپ کی اولاد کو بتاؤ، تو نقل آپ کو بھی کہیں گے جناب یہ کیا بتا رہا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جو چیز سیکھیں سنیں اس پہ عمل کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود اپنے اسلام میں اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ پہ معاملہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے اسلام اپنے اونٹنی پر سوار تھا، صحیح مسلم میں حدیث پاک یدعو علیہ امامۃ سوداء، آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ تو کوشش کریں جو چیز سنت میں آپ کو نظر ہے اختیار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی۔ تیسرا ایک کردار آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اختلاف نہیں کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ کی خوبی کیا تھی کہ مسلمانوں سے خیر خواہی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے جس آدمی کا امتحان لیا اس کی خوبی کیا تھی؟ اس نے اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کی، غداری نہیں کی، اس کے مال میں چوری ہیرا پھیری نہیں کی۔ اب ایک کی کیا صفت ہے؟ صحابہ کا تذکرے بھرے ہوئے تھے، بڑا کرے ایمان تازہ